الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وامام المتقین وجد الحسن والحسین الذی من ارسلہ رحمتا للعالمین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین والاولیاء الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بڑی محبت دنال آواز بلند ذوق شوق دنال کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا مکین قلوب المؤمنین حمد و ثنا خالق کائنات مالک کائنات راز کے کائنات جو اپنی ذات اپنی صفات اپنی الہیت اپنی سمدیت اپنی وحدانیت دے اندر وحدہ لا شریک بمثل بمثال علی کل شیء قدیر ہے اور درود پاک امام الثقلین جد الحسنین وسیلتنا فی الدارین مقام صاحب قاب قوسین باعث تخلیق کائنات فخر موجودات سرور کائنات جان کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت معاب دے اندر توفتاً حدیتاً عقیدتاً پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی قابل ست احترام علماء کرام ثناخان مصطفیٰ نقیب محفل دور اور نزدیک تو آئے معزز مہمانان گرامی قدر اور جملہ حاضرین و سامعین اللہ جل مجدہ دا لا تعداد بے حد بے حساب بے انتہا احسان عظیم ہے کہ جس خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب دے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے نیک بندیاں دی پاک نسبت دے صدقے اج سانو فانی زندگی دے اندر چند گھڑیاں چند لمحات چند ساعتاں اپنے اور اپنے محبوب دے ذکر دے اندر گزارنے دی توفیق عطا فرمائی ماشاءاللہ انجمن محبان رسول نے بڑی ہی محبت دے نال بڑی عقیدت دے نال بڑی چاہت دے نال سونے نبی پاک دے سونے ذکر دی سونی محفل سجائی
اللہ دی بارگاہ دعا کرنا کہ باری تعالیٰ ایویں یہ سارا علاقہ تیرے سونے نبی پاک دے سونے ذکر دے نال تا قیامت سجدہ رہے. تے جنہ نے اس پاکیزہ محفل پاک دا اہتمام کیتا، انتمام کیتا، اس بابرکت محفل پاک دی اندر شریک ہوئے، باری تعالیٰ انہاں دے اس خلوص نو، اس محبت نو، اس چاہت نو اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما. گرامی قدر حضرات، انہاں پاکیزہ محفلان دے اندر آنا ایک فائدہ نہیں، محفلانو سجان دا کوئی ایک فائدہ نہیں، کئی فائدے صبح تو لے کے الحمدللہ، بلکہ عاشقان مصطفیٰ اور محبان رسول نے رات تو تیاریاں شروع کر دیتی ہیں، بلکہ پورا مہینہ ناریاں دی گونج دی اندر، کدی سرکار دا میلاد مسجد دے اندر، کدی بازار دے اندر، کدی گھر دے اندر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ذکر رب نے سونے دا بلند کیتا ہے. جمیں جمیں گھڑیاں وقت اگے جاندے نے ذکر اویں بلند ہوتا جاندہ ہے. گرامی قدر حضرات، سونے نبی پاک دا اس سونا میلاد منا، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محبان مصطفیٰ اپنی محبت دا اظہار، اپنی وفا دا اظہار سرکار دے، اپنی محبت دا اظہار، اپنی وفا دا اظہار، اپنے عشق دا اظہار اور اپنی غلامی دا اظہار. اور اس غلامی اور اس وفا دا اظہار کرن والے کیا تہاڈے علم دی اندر ہے کہ رب بدلہ کی دیندا اس وفا دا؟ رب اس وفا دا، اس غلامی مصطفیٰ دا بدلہ کی دیندا ہے. گرامی قدر حضرات، ساری رات محفل پاک دے انتظام انسرام دی اندر مصروف عاشقان مصطفیٰ، صبح پھر جلوسہ دی زینت بنے، کوئی پنڈال دی چھاں چلے، کوئی پنڈال تو باہر عشق مصطفیٰ دا چراغ اپنے سینیاں دے اندر روشن کر کے اپنی محبت دا اظہار کر دیا ہویا، سونے نبی پاک دے نال وفا دا تعلق، عشق دا تعلق مضبوط کر دیا ہویا. آج اسی سونے نبی پاک دے سونے ذکر دے اندر جلوہ فرما اسی بیٹھے. آج کم یاد نہیں، خوشی اتنی ہے کہ جس نبی دی خاطر رب نے کل کائنات بنائی ہے، اس نبی دے ناتے آج اسی ساروں کو جوار نواستے. اور اس وفا دا، اس غلامی دا بدلہ کدی سوچے. ایک بندہ صبح تو لے کے شام تک اتنا انتظام کرتا ہے، تمام کرتا ہے، دھوپ دے اندر، شام دے اندر. میں دسنا اس وفا دا صلہ رب کی دیندا ہے، اس غلامی دا صلہ رب کی دیندا ہے. اے وفا نبی دے نال وفا، نبی دے نال وفا، اس وفا دا اتنا اعلیٰ مقام کدی شب ہجرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، شب ہجرت حیدر قرار نے بستر نبوت دے ہوتے سو کے اپنی زندگی نو مصطفیٰ دے ہوتے وارن دی ڈیوٹی سنبھالی. سبحان اللہ. کدی غار سور دے اندر، غار سور دے اندر ایسے وفا دا تذکرہ کر دیا ہویا، غلامی مصطفیٰ دا تذکرہ کر دیا ہویا. غار سور دے اندر تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق نے نبی دے ناتے اپنی زندگی وارن دی ڈیوٹی سنبھالی. سبحان اللہ سبحان. جتھے حیدر قرار، شب ہجرت، جتھے غار دے اندر تاجدار صداقت، اتھے غار سور دے دروازے تے غار ہن اجر کی ملدا ہے غلامی دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وفا دا اجر ساری کائنات بھی مل نہیں بن سکتی.
اجر سن اپنے سینے اٹھا اس غار سور دے دروازے تے ایک چھوٹی جی مکڑی ہے اس مکڑی دی کوئی اوقات چھوٹی جی مکڑی ان دا کم کی جالے بننا کدی تیرے گھر کدی میرے گھر جتھے تھا لب جائے جالے بن چھڑنے چھوٹی جی مکڑی لیکن جدوں غار سور دے اندر تاجدار صداقت دی گود وچ زہرا دے بابا حسنین دے نانا جان دا سریا دشمن باہر رب نے فرمایا مکڑی جالے تے اگے بھی بنونی ہے اج ذرا غار سور دے دروازے تے بن اج غار سور دے دروازے تے بن میرے مصطفیٰ دی حفاظت کر اور اس مکڑی نے مصطفیٰ دی عزت واسطے ناموس رسالت واسطے اپنے وفا دا تعلق غلامی دا تعلق مضبوط کرنے واسطے ڈیوٹی کتنی دیتی 5 منٹ 10 منٹ 5 منٹ 10 منٹ انہیں جالا بن دیتا رب دا حکم ہے جالا بن دیتا جالا بنیا گیا دشمن آئے انہاں ویکھیا غار وچ کوئی نہیں غار دے اندر کوئی نہیں دلیل کی اگر غار دے اندر کوئی ہوتا مکڑی جالا نہ بنو دی مکڑی دا جالا اس چیز دا ثبوت ہے کہ اندر کوئی داخل نہیں ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی اندر داخل نہیں ہویا ہن نفیس زینہ واسطے ایک تاریخی جملہ استدلال کے طور پہ مکڑی صرف 5 منٹ 10 منٹ غلامی مصطفیٰ کے وقت گزارے اور خود توجہ کریں اے ربیع الاول شریف پورا مہینہ کوئی محفلہ سجا رہے ہے کوئی محفلہ کرا رہے ہے کوئی محفلہ چبہ کے نبی دی عظمت عزت تذکرے سن رہے ہیں سبحان اللہ اپنی نوکری وفا والا تعلق غلامی والا تعلق نسبت والا تعلق مضبوط ادھر مکڑی رب کعبہ دی قسم ہے جس دی کوئی حیثیت نہیں جس دی کوئی اوقات نہیں اس دا کم ہے جالے بننا تیرے میرے گھر بھی جالا بن دیئے اج مصطفیٰ دی حفاظت واسطے زہرا دے بابا حسنین جنانا دی عظمت دے قربان واسطے غار سور دے دروازے تے اج صرف 5-10 منٹ دی نوکری ہن رب نے اس بے اوقات جس دی حیثیت کوئی نہیں نبی دی عظمت نبی دی عزت واسطے 5 منٹ گزارے اس نو شان کی ملی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر خود سوچنا ہے کہ اسی کتنا وقت گزار دیتا ہے غلامی مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی غلامی مصطفیٰ دے اندر کتنا وقت پہ گزارنی ہے اور اس مکڑی نے کتنا وقت گزارے 5 منٹ حد 10 منٹ دشمن آئے ویکھیا واپس ٹر گئے گرامی قدر حضرات اگر ایک مکڑی جس دی کوئی حیثیت نہیں جس دی کوئی اوقات نہیں 5-10 منٹ مصطفیٰ دی وفا دے بچا کے عزت دی خاطر ناموس رسالت دی خاطر 5 منٹ نوکری کرے تے رب اس مکڑی نو اے شان دیندا ہے کہ اون دے نام تے پوری سورت قرآن وچ نازل فرما دے سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ گرامی قدر حضرات کوئی سمجھ آئی صرف 5 منٹ دی نوکری ساؤنڈ والے کتنے گئے نے صرف 5 منٹ دی نوکری بیٹا تھوڑا جا کھول دیں صرف نوکری کتنی 5 منٹ دی نوکری 10 منٹ دی نوکری حد تے رب نے اس مکڑی نو شان کی دیتی ہے ان دے نا دے ہوتے ان دے نا دے قرآن وچ سورت العنکبوت ہے یا نہیں ہن ایمان دے نال دسیو
تاریخی جملہ اور نقطہ جیڑی مکڑی 5 منٹ 10 منٹ دی نوکری کرے 5-10 منٹ دی نوکری کرے وہ قیامت تک واسطے انہوں کوئی مٹا نہیں سکتا کہ جس دی ساری زندگی ذکر مصطفیٰ دے اندر گزر جائے ان دی شان سبحان اللہ سبحان اللہ ان دی شان دا کی عالم ہوئے گا جن دی ساری زندگی ذکر مصطفیٰ گزر جائے سرکار دیا نعتاں پڑھ دیاں گزر جائے سرکار دا میلاد کر دیاں گزر جائے گرامی قدر حضرات آج صبح تو لے کے ہن تک شام تک مصطفیٰ دی غلامی دے اندر بیٹھے اس دا اجر اس دا بدلہ وہ رب ضرور دے گا کیوں رب نے سونے نبی پاک نو کس شانتی عظمت نہ بھیجیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اس آیت دے وچوں الحمدللہ سنیاں دا جیڑا سچا سچا عقیدہ ہے وہ بھی پیش کرا قرآن وچوں بھی مصطفیٰ دے فرمان وچوں بھی تے پتہ لگ جائے گا کہ سچا سچا کائنات وچ عقیدہ ہے تے اہل السنت والجماعت ہے جیڑا قرآن دے عین مطابق ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جمع کیے اے محبوب اگر آپ کے دروازے پہ کوئی سوالی آ جائے میرے لفظوں پہ غور کرنا ہے بات کو سمجھنا ہے اگر آپ کے دروازے پہ کوئی سوالی آ جائے لفظ سائل عربی زبان کا لفظ ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی علماء حق سنت سائل عربی زبان کا لفظ ہے سائل پنجابی دے اندر بھی استعمال ہوندہ ہے اردو دے اندر بھی لفظ سائل دا معنی کیے پنجابی چ کریے منگن والا اردو چ کریے مانگنے والا اپنے عقیدے دی لائن میں درست کرنے سائل دا معنی مانگنے والا جو یہ کہتے ہیں کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے قرآن کا عقیدہ نبی سے نہیں مانگیں گے تو پھر مانگیں گے کس سے نبی کے بغیر کوئی سہارا اور ہے تو بتائیں میرے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کشتہ عشق رسالت آپ نے تو یہاں تک عشق میں کہہ دیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا مستغنا کا معنی ہے یعنی بے نیاز چھوڑ دینا یعنی اگر ایک یاکھے نا کہ مصطفیٰ تو بغیر میرا گزر ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت فرماؤندے نے وہ بندہ دوزخ وچ گیا وہ جہنم میں گیا آج کے دور میں اعلیٰ حضرت کو پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے اور ہمارے اہل سنت کے سٹیجوں پہ اعلیٰ حضرت کو بھی کم پڑھا جاتا ہے اسی طرح کیونکہ ان کا جو کلام ہے نا وہ عشق محبت میں ڈوبا ہوا ہے وہ ایسی ہستیاں تھیں جن کی فرض نماز تو فرض ہے جن کی نماز تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی تھی جب قلم اٹھاتے تھے پھر سمجھنے کے لیے بندے کو بھی 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے کم از کم اگر تہجد نہیں پڑھ سکتا تو عام بندے کو اعلیٰ حضرت کی سمجھ نہیں آتی کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا توجہ کرنا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا
اگر کوئی یہ آکھے نا کہ مصطفیٰ تو بغیر بھی میرا گزر بسر ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماؤندے نے پھر سیدھا جہنم میں چکے ہیں۔ دوسرے مصرے کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ آج تک سمجھ نہیں آئی، سمجھاؤ نا سادے الفاظ دی اندر ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ گروہ ہے انبیاء کا، اعلیٰ گروہ ہے انبیاء کا، انبیاء میں سے رسول ان کا گروہ اعلیٰ افضل، رسولوں میں پھر اول العزم۔ اول العزم کو دیکھیں تو نبی کا تو مقام ہی اپنا ہے، زہرا کے بابا حسنین کے نانا کا مقام تو اپنا، لیکن دوسرے نمبر پہ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ۔ اول العزم کی لسٹ کو دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پہ جد الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم کا نام آتا ہے۔ تو کیا پتہ لگا اتنے اعلیٰ منصب پہ جو اللہ کا نبی فائز ہے